السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ کہ ایمان والوں کے لیے جمعہ کی اذان کے بعد کسی بھی اور قسم کی مشغولیت اختیار کرنا درست نہیں، اور ہر عاقل بالغ کو جمعے کی نماز کے لیے دوڑ پڑنا چاہیے، کیونکہ جمعہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ لازماً فرض ہے، حق واجب کہا، سوائے 4 طرح کے لوگوں کے: غلام، مملوک، عورت، بچہ یا مریض۔ تو ایک ہو گیا غلام مملوک، دوسرا عورت، تیسرے بچہ اور چوتھے بیمار شخص۔ اسی طرح مسافر پر بھی جمعہ نہیں ہے، اور عورتیں گھر میں 4 رکعت نماز اپنی ظہر کی پڑھیں گی۔ گھر میں جمعہ نہیں ہوتا، جمعہ جمع ہو کر ہی ہوتا ہے، مسجد میں ہوتا ہے، اور بڑی مسجد میں ہوتا ہے۔ عید کے دن جمعہ نہ پڑھنے کی رخصت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے آج کے دن میں 2 عیدیں جمع ہو گئی ہیں، پس جو چاہے تو اس کے لیے یہ نماز عید جمعہ سے کافی ہوگی۔ جمعہ نہ بھی پڑھے تو ٹھیک ہے، عید کا پڑھنا لازم ہے، اور ہم تو جمعہ پڑھیں گے۔ یعنی آپ نے پسند کیا کہ جمعہ پڑھیں، لیکن جو نہ پڑھنا چاہے، ظہر پڑھنا چاہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ وہب بن کیسان سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے دور میں جمعہ اور عید اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے عید کے لیے نکلنے میں دیر کر دی، حتیٰ کہ دن کافی اونچا ہو گیا۔ پھر وہ نکلے، خطبہ دیا اور بہت لمبا خطبہ دیا، پھر اترے اور عید کی نماز پڑھائی، اور اس دن لوگوں کو جمعہ نہیں پڑھایا۔ یہ بات ابن عباس سے ذکر کی گئی تو انہوں نے فرمایا انہوں نے سنت پر عمل کیا۔ یعنی کہ باقی حدیثوں میں بہت سی چیزیں مماثلت ہیں، جو ایک ایک چیز کسی اور حدیث میں الگ سے بھی ملتی ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرے، اور اپنے تیل میں سے تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگائے۔ پھر اسی طرح مسجد کی طرف جلدی نکلنا چاہیے، کیونکہ جب امام نکل آتا ہے تو پھر اس کے بعد فرشتے نام لکھنے بند کر دیتے ہیں۔ پھر کثرت سے درود پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو، یعنی رات سے ہی شروع ہو جائے۔ کل کسی نے سوال کیا تھا کہ جمعے کی رات کا کوئی خاص عمل کیا ہے، تو وہ درود شریف پڑھنا ہے۔ تو جمعے کی رات کو کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، پس جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ اوس بن اوس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے افضل دنوں میں سے جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن لوگ بے ہوش ہوں گے، اس لیے اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک اسپیشل ڈے ہے، اور اس میں اسپیشل کرنے کا کام کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود کا تحفہ بھیجا جائے۔ پھر سورۃ الکہف پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن، رات کی بات نہیں، دن کی بات ہے، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ، تو اس کے لیے دوسرے جمعے تک نور روشن رہتا ہے۔ اور پھر کیا کرو، وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، جانتے ہو۔ یعنی اللہ نے جمعے کی نماز کے وقت خرید و فروخت سے منع کر دیا، اور اس کو ان لوگوں پر حرام قرار دیا جن کو مخاطب کیا گیا کہ ان پہ جمعہ فرض ہے۔ یعنی یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو کے اینڈ تک ایک کرنے کا کام بتایا گیا اور دوسرا چھوڑنے کا کام، اور وہ کیا ہے؟ پڑھنا فرض ہے، ایسے تجارت چھوڑنا فرض ہے۔ ٹھیک ہے،
یعنی جب اذان ہو جائے تو خرید و فروخت ترک کر دو اور اللہ کے ذکر یعنی نماز کے لیے جلدی کرو. یعنی اگر کوئی سودا طے بھی پا رہا ہے تو بس وہیں ٹھپ کر دو. آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا سعودی عرب میں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صرف پیسے دینے والے رہ جاتے ہیں. آپ نے ساری چیز بھاؤ تاؤ کر لیا, چیز لے لی, پیک کر لی, رکھ لی, اور ابھی پیسے دینے ادھر سے اذان ہوئی, وہ کہتے بس چھوڑ دو, چیز بھی چھوڑ دو, نہیں چاہیے پیسے, نکل پڑتے ہیں. یعنی جو بہت پرٹیکولر ہے, یعنی اس درجے کا حکم ہے کہ اس وقت کام چھوڑ دو. انسٹنٹ اسٹاپ وذر البیع یہ بھی فرض کے درجے میں ہے. تو اسی وجہ سے علماء کا اتفاق ہے کہ دوسری اذان کے بعد خرید و فروخت حرام ہے. اصل میں یہاں تو ہمارے ہاں مسجدوں میں ایک ہی اذان ہوتی ہے, لیکن جیسے اگر سعودی عرب میں آپ نے کبھی حرم میں جمعہ پڑھا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک اذان ذرا آدھا گھنٹہ یا کچھ پہلے دے دیتے, وہ صرف ایک انفارم کرنے کے لیے کہ لوگ تیاری شروع کر دیں. لیکن جو ہی پھر امام بیٹھتا ہے اور اذان شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر کوئی خرید و فروخت نہیں, امیڈیٹ پہلے والی ہے. اس میں یہ کہ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ زوال کے بعد سے نماز جمعہ کے فارغ ہونے تک ہے, یعنی جو ہی سورج ڈھل جائے تو شروع ہو جاتا ہے خرید و فروخت بند. کچھ کہتے ہیں خطبے کی اذان سے نماز تک ہے. تو بہرحال جمعہ کے دن خرید و فروخت یعنی صبح میں کر سکتے ہیں, اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس پیریڈ میں نہیں کر سکتے. تو احتیاط یہی ہے کہ زوال کے بعد سے روک دیا جائے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خرید و فروخت تو نہیں ہوتی لیکن جاب ہوتی ہے. بعض اوقات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اچھا ابھی تو اذان ہی ہوئی ہوگی, ابھی تو خطبہ چل رہا ہوگا, ہم نماز میں جا کے شامل ہو جائیں گے. تو نہیں, اذان کا وقت جو ہے وہ جمعہ شروع ہونے کا وقت ہے, اس میں پھر باقی کام چھوڑ دینے چاہیے. الا یہ کہ انسان پارک کر رہا ہے یا رش ہے یا راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے, وہ الگ بات ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے, یعنی خرید و فروخت چھوڑنا بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یعنی نماز پڑھنا زیادہ بہتر عمل ہے. اور اس لیے کہ اگر تم نے وقت پہ نماز نہ پڑھی وہ تو فوت ہو جائے گی, لیکن اگر تم نے تجارت چھوڑ دی اس وقت تو وہ تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے, اس کا کوئی وقت مقرر تو نہیں ہے, وہ تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. ایک تو یہ استاذہ جی کہ سورۃ الکہف کے بھی جیسے آپ نے بتایا, تو سورۃ الکہف کے لیے بھی کیا کچھ وقت مقید ہے؟ کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اٹ ہیز ٹو بی بیفور عصر. نہیں, مغرب سے پہلے تک پورا دن کا پورا دن, درود کے لیے بھی پورا دن. ٹھیک ہے, مغرب پہ وہ دن کا اختتام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ جو جمعے کی بات آئی کہ وذر البیع, اب فار انسٹنس اب ڈپینڈ کرتا ہے نا, نیت والی بات ہے کہ اگر آپ نے جمعہ اٹینڈ کرنے کی نیت کی ہوئی ہے تو پھر آپ کا ہوگا. اب جیسے فار انسٹنس ہم یہاں ہوتے ہیں اور اگر کسی وقت ہم, عورتوں پر تو فرض ہی نہیں ہے نا جی, لیکن اگر ارادہ کیا ہوا ہے تو پھر اس وقت انسان سب چھوڑ کے چلا جائے. ٹھیک, جزاک اللہ خیر. ایک یہ سوال ہے کہ جب ہم فرائیڈے کی مارننگ اور نائٹ کہتے ہیں تو کیا وہ نائٹ جمعرات کی مغرب کے بعد شروع ہوتی ہے؟ جی صحیح. جی, دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم آئے ہیں جمعے کی نماز کے لیے اور کسی وجہ سے ٹریفک میں پھنس گئے, خطبہ ہو گیا, تو اس کے بعد کیا ہم صرف 2 فرض ہی پڑھیں گے کہ پوری نماز پڑھیں گے؟ اچھا سوال ہے. اس پہ یہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی دوسری رکعت کی رکوع میں شامل ہو گیا تو اس کا جمعہ ہو گیا. امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ اگر اس نے سلام بھی پا لیا تو اس کا جمعہ ہو گیا, کیونکہ وہ بھی نماز کا حصہ ہے. حتیٰ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر امام سجدہ سہو کر رہا ہے تو بھی جمعہ ہو جائے گا, یعنی پا لے گا. اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی سویا رہ گیا, کوئی کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی تو جمعہ اس کو مل جائے گا. لیکن بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ خطبہ بھی ضروری ہے کیونکہ یہ جمعے کا حصہ ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر خطبہ نہیں اور جمعے میں شریک ہو گئے ہیں جیسے پہلی رکعت یا دوسری رکعت میں بھی, تو اس صورت میں پھر ظہر کی نماز یعنی امام جب سلام پھیر لے تو 2 رکعت پڑھنے کی بجائے 4 پوری کر لے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. سورہ کہف کے بارے میں معلوم کرنا ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں, اب میرے بچے سے چھوٹے ہیں, اب ان کو عادت ڈالی ہے کافی سالوں سے, تو وہ صرف پہلی 10 آیتیں پڑھ لیتے ہیں. کہ ایسا کرنا صحیح ہے؟ پہلی 10 آیتوں کی فضیلت ہے لیکن جمعے کے دن ساری پڑھنے کی ضرورت ہے, تو ایسا ایسا جو بڑے ہوتے جائیں اس کو بڑھاتے جائیں حتیٰ کہ پوری پہ آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ جو تھا وہ مسجد قباء میں قائم کیا تھا. اس کے بعد ہجرت سے پہلے جو جمعہ ہوا تھا مدینہ میں وہ اسد بن زرارہ نے مدینہ سے 1 میل دور قائم کیا تھا. اسد بن زرارہ نے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے. اسی لیے ایک صحابی تھے تو وہ جب نماز پڑھ چکتے تھے تو کہا کرتے تھے رحم اللہ ابو امامہ,
اللہ ابو امامہ پہ رحم کرے. تو پوچھا کہ کون ہے وہ؟ تو کہا گیا کہ اسد بن زرارہ، کہ جنہوں نے سب سے پہلے مدینہ میں جمعہ قائم کیا تھا، یا مدینہ سے 1 میل دور. تو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یعنی کاروبار چھوڑ کر نماز کی طرف جلدی آنا یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اہل ایمان کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ جب ان کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، عبادت کی طرف بلایا جاتا ہے، تو پھر کوئی چیز انہیں مشغول نہیں کرتی اپنے اندر. سورۃ النور میں آتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے، نہ کوئی خرید و فروخت. تجارت اور بیع 2 الگ الگ لفظ استعمال ہوئے ہیں. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی. تو جیسے ہی نماز کا وقت آئے فوراً سب کام چھوڑ کر جمعے کے لیے حاضر ہو جانا چاہیے. نہ صرف یہ کہ جمعے کے لیے، باقی نمازوں کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. اسود سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا آپ اپنے گھر کے کام کاج یعنی گھر والوں کی خدمت میں ہوتے تھے. جب نماز کا وقت ہوتا تو سب کچھ چھوڑ کر مسجد چلے جاتے تھے، کام چھوڑ دیتے تھے. تو بات یہ ہے کہ انسان بیک وقت 2 تقاضوں کے بیچ میں ہوتا ہے، 2 چیزوں کے بیچ میں. ایک طرف اس کی دنیا ہوتی ہے، ایک طرف اس کا دین ہوتا ہے. بہت سے لوگ یا صرف دنیا کے ہو جاتے ہیں یا صرف دین کے ہو جاتے ہیں، جبکہ ان دونوں میں بیلنس قائم کرنا ضروری ہوتا ہے. اور یہ پرفیکٹ بیلنس سورۃ الجمعہ میں نظر آتا ہے کہ یہاں پر نماز کے لیے بلایا گیا، حاضر ہو جاؤ. اور پھر اگلی آیت میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. نماز پڑھ لی، عبادت ہو گئی، اجتماعیت ہو گئی، اب زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، دونوں ہی عبادت کی مختلف قسمیں ہیں. اس کے لیے تقسیم اوقات کی ضرورت ہے، ٹائم مینجمنٹ کی ضرورت ہے. کچھ وقت عبادت کے لیے اور کچھ وقت کام کاج کے لیے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے عبادت کا تقاضا کرے تو وہ عبادت کے لیے دوڑ پڑے، اور جب اس کی ضروریات اس کو دنیا کی طرف بلائیں تو اپنے کام کاج اور معاش کی طرف دوڑ پڑے. اسی طرح جب دین کی خدمت کے لیے بلایا جائے، دین کے پڑھنے پڑھانے کا وقت ہو تو انسان اس کی طرف دوڑ پڑے. اور جب بچے اور شوہر اور گھر والے ہمارے محتاج ہوں کھانے پینے کی اور ضروریات پوری کرنے کے، تو ان ضروریات کو بھی عبادت سمجھ کر پورا کیا جائے. تو اس طرح ایک حسین امتزاج قائم ہو جاتا ہے دین اور دنیا کے درمیان. یعنی نہ تو ہمارے سے یہ تقاضا کیا گیا کہ ہم دنیا چھوڑ دیں اور راہب بن جائیں، اور نہ ہی ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم سارے کا سارا وقت صرف عبادت میں ہی گزارے.